الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. ہمارے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. اگر غور کیا جائے تو ان آیات میں ایک خاص موضوع بیان ہوا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر تمام دیگر دھیانات اور توجہات کو برخاست کر کے اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا رجحان، اپنا میلان اور اپنی رغبت یکسو کی جائے، اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے. اور کہا گیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ٹوٹ کر کرتے ہیں. یعنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال بیان ہوئی
کہ وہ یکسو ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، ان کی اس یکسوئی میں، اس اٹوٹ بندھن میں اور اس لا شریک تعلق میں کوئی چیز حائل اور مانع نہیں ہے۔ اس بات کی مزید توضیح ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کے ایک شخص سے ملتی ہے۔ گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس وقت کے جو اولو العزم پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ یہ شخص اپنی گناہگاریوں کے باعث اتنا شقی اور بدبخت ہو چکا ہے کہ اگر یہ یہاں پہ رہا تو ممکن ہے اس کی وجہ سے پورے علاقے اور محلے پر عذاب آ جائے، لہٰذا اس کو اس شہر سے نکال دو۔ اس شخص کو اس شہر سے نکال دیا گیا۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد وہ دوسرے شہر گیا، دوسرے شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ اس طرح اسے کئی شہروں سے نکالا گیا اس کی گناہگاری کی وجہ سے۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں شہر کے فلاں غار میں ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا اور وہ وہاں پر اس کا جو جسم ہے وہ پڑا ہے، تم جاؤ غسل دو، تدفین کرو، اس پر جنازہ پڑھو، وہ ہمارا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر چل پڑے۔ جب اس شہر اور اس غار میں پہنچے جہاں پر وہ شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کے حکم پر ہی ایک شہر سے اور پھر دوسرے شہر سے اور پھر تیسرے شہر سے نکالا گیا، تو آج وہی نازل ہو رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارا دوست ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ کلیم اللہ تھے، اللہ سے مخاطب ہوئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ماجرا یہ ہے کہ یہ واقعی گناہگار تھا، جب میں نے وحی نازل کی تو نے اس کو نکالا، جب یہ ہر جگہ سے ہٹ کر اس جگہ پر آیا، غار پر آیا، بیمار ہو گیا، تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا، کوئی اس کے درد کی دوا کرنے والا نہ تھا، تو اس نے ہر جگہ سے اپنا تعلق توڑ کے میرے ساتھ جوڑ لیا، میرے طرف یکسو رہا، میری طرف دھیان رکھا، میری طرف متوجہ رہا، مجھ سے معافی مانگتا رہا اور مجھے بار بار یہ کہتا رہا کہ میں سب کا در چھوڑ کے اب تیرے در پہ پڑا ہوں، اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہے۔ تو اے موسیٰ میں نے اس کو قبول کر لیا، چونکہ وہ سب کو چھوڑ کر اب میرے در پہ آ گیا ہے اور میری شان کے لائق نہیں کہ جو سب کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کرے میں اس کی طرف رجوع نہ کروں۔ اور اسی طرح امام کشیری نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا ایک مختصر قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے باتیں کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر میری طرف دیکھو، یعنی اپنا چہرہ میری طرف رکھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو چلو میری باتیں سنو میں کیا کہتا ہوں، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میرے دروازے پر رہو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو جب کبھی مشکل اور مصیبت آئے تو میرے در پہ چل کے آؤ، میں پھر بھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اسی تعلق جو اس کو پسند ہے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا رحمان 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 تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان
تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہے تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت۔ ذرا بلند آواز سے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، توجہ کیجئے گا شعر پر۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان، راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان تیرا یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں، تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان، کہتے ہیں مظہر و فرحان، روزے جزا کے پاس بان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ اب اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ عشرہ مغفرت ختم ہونے کو ہے، دوسرا عشرہ ختم ہو گیا۔ خدا سے دعا کرنی، خدا اپنی رحمت و فضل و کرم کو جاری رکھ۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے، توسل کریں اللہ کی طرف، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کی آل میں سے پیدا کیا اور ہمیں ان کی آل کے ساتھ مربوط کر دیا۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ پیدا تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ رسول کی امت میں پیدا ہونا یہ بڑی سعادت ہے۔ تو شکر ادا کرنا نعمتوں کے دروازہ کھولنے کے لیے ہوتا ہے، تو جتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب ذرا بلند آواز سے جتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہاتھوں کو اس طرح دعا کے لیے اٹھائیے، آنکھیں بند کریں، بے شک مجھے نہ دیکھیں، ٹی وی پر نہ دیکھیں، کیمرے میں بے شک نہ دیکھیں، جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں محسوس کریں، نہ دیکھیں ٹی وی، لیکن محسوس کریں، آنکھیں بند کر کے توسل کریں اللہ سے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو توسل ضروری ہے، اللہ سے توسل کرتے ہوئے سب بلند۔ یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ اور رسول خدا آخری خطبے میں ارشاد فرما کے گئے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ میرے لیے تمہارے لیے یہی راہ نجات ہے، ان کو مضبوطی سے، ان کا دامن کو تھام کے رکھنا۔ تو پھر کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ، اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہے تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان ہے۔ سب مل کر پڑھیں گے، یا رحمان یا رحمان
یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ آپ دیکھتے رہیے نور رمضان، ابھی نوری محفل کا سلسلہ جاری رہے گا، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A+ کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان، اور آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام ہی ناظرین کو اور تمام حاضرین کو، تمام مہمانوں کو سید فرحان علی وارث کا سلام پہنچے۔ آج 20واں روزہ ہے، اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روز ہم کسی نہ کسی موضوع کو لے کر اس پر گفتگو کرتے ہیں، علماء کرام سے، مذہبی اسکالر سے، اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف، اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف ٹھہرے رہنے کا نام ہے۔ اعتکاف تھوڑی دیر سے دنیا سے تعلق قطع کر کے اللہ سے تعلق بنانے کا نام ہے، اور یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک ریاضت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعتکاف جو ہے آپ صرف رمضان المبارک ہی میں کریں۔ رمضان المبارک میں تو جس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں کثرت سے، یہ پریکٹس ہے عام دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی۔ آپ نیکیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں۔ یہ صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے تاکہ آپ عام دنوں میں بھی ایسا ہی کام کریں۔ پھر آپ آئیں اعتکاف کی طرف، تو اعتکاف بھی پریکٹس ہے، یعنی انسان دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ پھر اس کا رب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور راز و نیاز ہوتا ہے خوش و خضوع کے ساتھ۔ اسی لیے اس کو رمضان المبارک میں رکھا گیا کہ انسان اپنے رب سے عادت ہو جائے، اس کو رب سے تعلق بنانے کی، تاکہ وہ عام دنوں میں بھی جب چاہے اللہ سے راز و نیاز کرنا۔ اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب رسول خدا راز و نیاز کرتے تھے تو کبھی غار میں جا کر راز و نیاز کرتے تھے، کبھی مصلے پر راز و نیاز کرتے تھے، کبھی حجرے میں راز و نیاز کرتے تھے، کبھی مولا علی رات بھر بیٹھ کر، جیسے اب مولا علی کے شہادت کا ایام ہے، رات بھر کی شہادت سے ایک دن پہلے بھی مولا نے رات بھر اللہ سے توسل بنا کے رکھا اور کہا کہ آ گئی وہ رات کہ جس کا علی سے وعدہ لیا گیا تھا۔ تو اعتکاف، ہم سب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، جو حاضرین آپ بھی بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھنا۔ تو اسی موضوع پر ہمارے مذہبی ریسرچ اسکالر علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اس پر ہم بہت سارے سوالات ہیں، آپ اور جو آڈینس بھی شاید کرنا چاہتی ہے، اور جو لوگ ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی، آپ اسکرین پر بھی نمبر آئے گا، آپ انشاءاللہ اس پر کالز کر کے اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمارا فرمائشی کلام کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، آپ فرمائشیں جو لکھوانا چاہیں کال کر کے لکھوا سکتے ہیں۔ علی وقار قادری صاحب، آپ کا شکریہ، ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کو پہلے تعارف کرا دوں۔ قاری نعمان سیفی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، علی وقار قادری صاحب نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ ہمارے ساتھ معروف نعت خوان، اور ایک ایسے گھرانے کے نعت خوان ہیں کہ جو نعت خوانی کی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اعظم چشتی صاحب، ایک بہت بڑا نام ہے نعت خوانی کی دنیا کا، ان کے فرزند ہیں اور انہی کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ افطار ٹرانسمیشن میں بھی ہوتے ہیں، جج کے فرائض انجام دیتے ہیں نعت کمپٹیشن میں۔ ارشاد اعظم چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج دو ایسے نعت خوان موجود ہیں کہ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب شکیل احمد طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں
وقت دیا اور ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ساتھ ہی شکیل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں, بڑا اچھا منفرد انداز ہے. بہت شکریہ, آپ ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہیں. اچھا, اب جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی بات کر سکتے ہیں. جہاں آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, آپ بھی آڈینس کی طرف بھی ہم آئیں گے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے. علی وقار قادری صاحب, اعتکاف کے بارے میں شروع میں تھوڑا سا ہمیں ڈیفینیشن دے دیجئے کہ اعتکاف بیسکلی ہے کیا, کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ اس کے حساب سے ہم سوالات کر سکیں آپ سے. عظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شکریہ. اعتکاف کا لفظی مطلب وہی جس طرح آپ نے فرمایا, ٹھہر جانا, رک جانا, قیام کرنا, وقف کرنا, یہ اس کے لفظی مفاہیم میں ہے. اصطلاح میں اعتکاف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کے گھر میں قیام کا نام ہے. صحیح. جب آپ دیکھیں کوئی بھی اچھی اور بڑی کمپنی ہم دنیا میں رہتی ہیں, جتنی بھی بڑی کمپنیاں وہ پیکیجز اناؤنس کرتی ہیں. صحیح. آپ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں لے لیں, باقی کمپنیاں لے لیں, وہ پیکیجز اناؤنس کرتی ہیں. وہ لمیٹڈ ٹائم میں ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں یہ پیکیج اویل کر لیا تو یہ ایڈیشنل سہولت ہے. صحیح. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہیں اور جو قرآن مجید ہے اور جو اسلام ہے, اس نے بھی ایک پیکیج ارینج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پیکیج یہ ہے کہ ٹریننگ جس طرح ہر کمپنی کرواتی ہے, ٹریننگ سے ہوتا یہ مقصد کہ آپ کی اگلی پرفارمنس امپروو ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ ٹریننگ کا رکھا ہے بالعموم, اور بالخصوص جو آخری عشرہ ہے اس میں پھر جب آخری ایام ہوتے ہیں نا تو ٹریننگ یا لڑائی یا جنگ اور سخت ہو جاتی ہے, چونکہ وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے معاملہ. اسی طرح اب یہ رمضان بندوں کا اللہ سے تعلق اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا. یعنی پہلے رحمت تھی, نچھاور ہو رہی تھی, یہ ایک درجہ تھا. پھر مغفرت آ گئی, یعنی جو گناہ تھے اس کو, رحمت میں تو یہ تھا کہ بندہ خود گناہ مٹوائے توبہ کر کے, مغفرت میں یہ تھا کہ مٹانے کے لیے اللہ سے انتظام شروع ہو گیا. اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اب تو یہ ہے کہ سیدھی سیدھی جہنم سے نجات ہے, جہنم کا دروازہ بند کر کے ادھر ڈالا جا رہا ہے کہ چلے جنت کی طرف چلیں. اب یہ آخری سطح ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کن موڑ آ گیا کہ دیکھا جائے کہ جو رحمت میں بھی, عشر رحمت میں بھی کاملاً اس کو اویل نہیں کر سکے, خدا نہ خاصہ عشر مغفرت کو بھی نہیں کر سکے, تو ان کے لیے یہ اب آخری پیکیج ہے کہ اب وہ سب کچھ توڑیں, سب کچھ چھوڑیں اور 10 دنوں کے لیے اللہ کے در کے سائل بن کے بیٹھ جائیں. اور جو 11 مہینوں کے اندر جو تقصیرات ہوئی ہیں, جو تعلق کمزور ہوا ہے, جو دور ٹوٹنے لگی اللہ سے تعلق کی, اس کو پھر دن رات لگا کے اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ جو شمع ٹمٹما رہی تھی وہ پھر سے پوری ضیاء کے ساتھ جلنے لگ جائے. اعتکاف کا بنیادی فلسفہ اب آپ کو معلوم ہے کہ رہبانیت اور ترک دنیا کے اسلام خلاف ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی ترک دنیا نا 10 دنوں کے لیے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور جو مستشرقین ہیں, اورینٹلزم ہے, انہوں نے جو اعتراضات کیے اس میں ایک یہ بھی ہے, ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ حقوق اور فرائض کا پورا نظام دیتا ہے, دوسری طرف اسلام کیا کہتا ہے جی 10 دنوں کے لیے سب سے کٹ کے بیٹھ جائیں. اسلام حقیقتاً اور اجمالاً اس سے سب بالکل متصادم ہے کہ اسلام اس کے خلاف ہے کہ ترک دنیا کے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ میں نہ رہے. واہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو لے کے دنیا سے باہر چلے جائیں, غاروں میں چلے جائیں اور آپ کہیں بڑے متقی ہیں, یہ تو کوئی نہیں. اقبال کہتا تھا کہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی, اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. شکست تو یہ ہے کہ زندگی کی کشمکش سے آپ ڈر کے بھاگ گئے. مردانگی کیا ہے کہ آپ اسی میدان میں رہیں اور اللہ سے تعلق بھی جوڑیں, حقوق و فرائض بھی ادا کریں, معاشیات بھی کمائیں, سیاسیات بھی کریں, اور تمام شعبوں میں ایک اچھے انسان کی طرح رہیں جو رسول اللہ کی سنت ہے. سبحان سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی ہے. اور میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ہم سے, ہمارے ماں باپ سے کروڑوں درجہ محبت کرنے والی ہے. یعنی اللہ کی محبت کا مثال بھی نہیں دی جا سکتی, مثال ہی نہیں ہے. اچھا, صرف سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک بات سامنے رکھیں کہ بھائی چلو ہمارے ماں باپ ہم سے ظاہر پیار کرتے ہیں. اچھا, ماں باپ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے بیٹا آپ باقی بہن بھائیوں کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, خیال رکھو کہ میں تمہیں یہ انعام دوں گا, ٹھیک ہے. اب یہ تو ماں باپ سوچ رہے ہیں, اب اللہ سوچے اللہ کی محبت کو تو مثال ہی نہیں, اندازہ ہی نہیں, تو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا کہ جب اس کے بندوں کا آپ خیال رکھتے ہیں. اور اس بات پر صاف اللہ نے کہا ہے قرآن میں اور حدیث رسول سے بھی ثابت ہے کہ امت مسلمہ انسان کی فلاح کے لیے بنی ہے, صرف مسلمان کی فلاح کے لیے نہیں, ہر انسان کی فلاح کے لیے بنی ہے. اسلام سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا ہے, اور اسلام کو اللہ نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کر دیا انسانیت کے لیے. اسلام کہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جتنے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, بھلے وہ اللہ کا کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں, رسول کا کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں,
لیکن اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے. جیسے مثال کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر پہ ایک اولاد ہے بہت اچھی ہے، ایک اولاد ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ چاہتے نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہ جائے، وہ پیاسا. اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بھوکا اٹھا تو سکتا ہے لیکن بھوکا سلا نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کی اعتکاف کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلقات استوار کرتے ہیں. جب اللہ سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے تو یہ دنیا بے معنی لگتی ہے. دنیا کہتے ہیں دنیا جی لگانے کی جگہ جگہ نہیں کہ دنیا نہیں. ہاں بالکل نہیں ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو دن میں 3 بار طلاق دیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے قطع تعلق کر لیں. دنیا سے مراد ہے کہ ایسا کوئی کام، دنیاوی کام کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اس لیے 5 نمازیں ہمارے لیے رکھی. بلکہ میں اس کی وضاحت کروں، حضرت علی کا ایک قول بھی ہے یہی، تو اس کی جو توضیح ہے نہج البلاغہ میں ہے یہ قول. تو اس کی جو اہل سنت اور اہل تشیع و مفسرین نے تفسیر کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہ حضرت علی یہ کیوں فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں میں دیتا ہوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، صحیح، فانی ہے، میرے لیے بھی فانی ہے، آپ کے لیے بھی فانی ہے، اور اپنے وجود میں بھی ذات بھی فانی ہے. صحیح. یعنی جب کسی ہم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے لیے تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن چل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ سب کے لیے ختم ہو جائے گی جب قیامت برپا ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کی توضیح اور اس کا مفہوم سمجھیں کہ انہوں نے کیوں طلاقیں دی. وجہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے پیش نظر فیصلے کرتے ہیں تو دنیا عارضی ہے تو فیصلے بھی عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں. صحیح. جب ہم دنیا سے ہٹ کے اصولوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں تو اصول دائمی ہوتے ہیں جو قرآن نے دیے، تو فیصلوں کے اندر بھی دوام ہوتا ہے. تو وہ فیصلہ یہاں بھی کامل ہوتا ہے اور آگے بھی کامل ہوتا ہے. صحیح. اور دنیا کی بنیاد پہ کیا ہوا فیصلہ وہ یہاں تو ہو سکتا ہے کامل ہو، لیکن ضروری نہیں ہے وہاں بھی کامل ہو. واہ.